بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کچھ سوال اور جواب۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ڈالے گئے تھے وہ کنواں کہاں تھا؟ ناظرین، اگر آپ کتابی حوالے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر معلوماتی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر سیرت نبی لکھ کر کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ جواب: یہ کنواں کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر حوالی بیت المقدس یا سرزمین وردن میں واقع تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ڈالے گئے تھے وہ کنواں کس نے کھدوایا تھا اور کب؟ جواب: یہ کنواں شداد نے اس وقت کھدوایا تھا جب وہ اردن کے شہروں کو آباد کر رہا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ڈالے گئے تھے وہ کنواں کتنا گہرا تھا؟ جواب: کشفی نے کہا ہے کہ یہ کنواں 70 گز یا اس سے زیادہ گہرا تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے فراخ چوڑا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ کنویں میں ڈالے گئے تھے؟ جواب: اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی، بقول دیگر 17 سال تھی، بعض نے 18 سال بھی کہا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنی مدت رہے؟ جواب: آپ 3 روز اس کنویں میں رہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جب برہنہ کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ کو کس نے اور کیوں کیا پہنایا تھا؟ جواب: جب آپ کے بھائیوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں چھوڑا تو فوراً جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ پیر کھول دیے اور آپ کے گلے میں تعویذ کی شکل میں باندھا ہوا ابراہیم قمیض کھول کر پہنا دیا۔ یہ وہ قمیض ہے جس کو حضرت جبرائیل جنت سے اس وقت لائے تھے جب نار نمرودی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ ڈالا گیا تھا۔ یہ قمیض پشت در پشت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور اپنے رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کیا کھاتے تھے اور یہ کھانا کون اور کہاں سے لاتے تھے؟ جواب: اس دوران اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی کھانا پانی پیش کرتے تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ڈول ڈالنے والے کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب: ڈول ڈالنے والے کا نام مالک بن زہر خزائی تھا، شیخ مدین کا رہنے والا تھا، خزائن العرفان۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ کتنے قیمت میں بیچا تھا؟ جواب: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے آپ کو 20 درہم میں بیچا تھا۔ 22 اور 40 کے بھی قول وارد ہے، ایک قول میں 17 کی بھی تعداد ہے۔ بکرے کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ اسی جنگل میں کی جس میں وہ کنواں تھا اپنی بکریاں چراتے تھے اور دیکھ بھال رکھتے تھے۔ ایک دن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا، تلاش و جستجو میں قافلے تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زہر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے، یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا ہی بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور کچھ نہ فرمایا، پھر سودا طے ہو گیا۔ خزائن العرفان۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں کس نے اور کتنے قیمت میں خریدا تھا؟ جواب: مالک بن زہر خوشی خوشی اپنے رفیق و یاروں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے۔ عزیز مصر نے جب حسین و جمیل غلام کی خبر سنی تو حکم بھیجا کہ اسے نخاس میں لائے۔ دوسرے روز مالک بن زہر یوسف علیہ السلام کو آراستہ کر کے بازار میں لایا۔ تمام بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلوے کی شہرت مشتہر ہو گئی اور خریداروں کا ہجوم آ گیا۔ ہر شخص کے دل میں دل سے آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانی شروع کی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت طے ہوئی۔ اس وقت آپ کا وزن 400 رتن تھا اور خریدنے والے کا نام قطفیر مصری تھا۔ تمام خزانے مصر کے اس کے ہاتھ میں تھے، لوگ اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ خزائن العرفان۔
بعض کہتے ہیں کہ عزیز مصر کا نام اطفر بی روحب تھا۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بازار مصر میں جس نے آپ کو خریدا اس کا نام مالک بن زہر بن انق بن ابراہیم تھا۔ ابن اسحاق کے باقول اس کا نام ادغر تھا۔ ابن کثیر۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ کون تھا؟ جواب، اس زمانے میں مصر کی سلطنت پر ریان بن ولید بن نزدان عمالیقی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی حکومت کی بھاگ دور کتفیر مشری یا اطفیر بن روحب کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، جو ملک کا مدار المحام کہلاتا تھا اور عزیز مصر کے نام سے مشہور تھا۔ خزائن العرفان۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔